اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ سب بھائیوں کا شکریہ کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ جیسے کہ سعید نے کہا، میں دہرائی ہوئی بات نہیں دہراؤں گا۔ قومی اسمبلی میں ایک بدتمیزی کا سلسلہ گزشتہ 2 سال سے جاری تھا، اور اس کا ہدف ہماری قیادت کو بنایا جاتا تھا۔ تو 1.5 سال تک ہم نے پارلیمانی روایات کو اور اب بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، لیکن گزشتہ کوئی 6 ماہ سے جس زبان میں وہ بات کرتے تھے، اس زبان میں جب جواب دینا شروع کیا تو پھر ان کی صفوں میں بے چینی پیدا ہونی شروع ہو گئی، جو اس کے گواہ آپ لوگ سب ہیں۔ پھر یہ اپنے ایک سے ایک پہلوان بیچتے تھے، وہ پٹتا رہا، جو پہلوان بیچتے وہ پٹ جاتا۔ تو اس بار ہوا یہ کہ جب سپلیمنٹری بجٹ وائنڈ اپ ہو گیا اور اب ووٹنگ ہونی تھی، تو اچانک سے اسپیکر صاحب نے ان موصوف کا مائک کھول دیا اور انہوں نے وہ باتیں کی جو سعید نے بتائی، میں نہیں دہراؤں گا۔ ہاتھ میں JIT لہراتے رہے، اس کا نام اس کا نام، اور مجھ پر بھی کئی الزامات لگائے۔ ظاہر ہے میں جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا تھا، اور جب انہوں نے دل بھر کے اپنی باتیں کر لی اور دیس تھمبنگ اپنے ارد گرد لوگوں کو بٹھا کے کرا لی، تو میں نے کہا جی مجھے جواب دینے دیں، ایون پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پہ جواب دینے دیں۔ پہلے تو دیا نہیں جا رہا تھا۔ پھر چلیں، جیسے موقع ملا میں کھڑا ہوا، میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا، میرا مائک بند کر دیا گیا۔ یہ وہ بچوں کا کھیل ہے، جب ہارنے لگتے ہیں نا کہتے ہیں ہم نہیں کھیلتے، اب یہ اس پہ آ گئے۔ چلیں اب ان کے الزامات پہ آ جاتے ہیں۔ آپ تمام دوستوں کے علم میں ہوگا، اور شاید یہ پاکستان میں چند ایک واقعات یہ ہوئے ہوں گے، کہ جب میں باہر گیا، مجھے ایک ملیر والی تقریر کے بعد معطل کیا گیا، ظاہر ہے جس کا میں اقرار کرتا ہوں میری غلطی تھی، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کیونکہ پارٹی قیادت تھوڑی ناراض تھی، تو میں اس زمانے میں باہر گیا۔ تو جب میں لندن میں تھا تو مجھے خط موصول ہوا پاکستان رینجرز کی طرف سے کہ جی عزیر بلوچ کی تحقیقات ہو رہی ہیں ان سے، اور آپ کی اس سلسلے میں آپ سے بھی باتیں کرنی ہے، جس کو آپ انویسٹیگیشن کا نام لیں، اس کو آپ جو بھی نام لیں، یا سوال و جواب کا نام لیں، یا معلوماتی نشست کا نام دیں، جو بھی تھا۔ تو میں نے ان کو لندن سے ہی اپنے وکیل کے ذریعے یہ درخواست کی کہ آج آپ شام کو یہ خط مجھے دے رہے ہیں اور پرسوں صبح 9 بجے بلا رہے ہیں، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہوگا۔ میں آپ کی اس تحقیقات میں خود شریک ہونا چاہتا ہوں، لہذا مجھے تھوڑا ٹائم بڑھا دیں۔ ان کی مہربانی، انہوں نے ٹائم بڑھا دیا، اور آپ سب گواہ ہیں کہ میں لندن سے آیا، اور جب میرے آنے پہ کئی اسپیکولیشنز بھی ہوئی، لوگوں نے کئی باتیں سوچی سمجھی، من گڑت تھی۔ میں نے کہا اس وقت خاموش رہنا چاہیے، وقت جو ہے وہ بہترین، امین اور جو ہے نا انصاف کرنے والا ہوتا ہے، اور آج وقت انصاف کر رہا ہے۔ وہ سارے لوگ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے ان کے منہ بند ہو گئے۔ بہرحال 3 روز تک صبح 9 بجے سے شام 7-8 بجے تک میں نے ان انٹرویوز کا سامنا کیا، ان سوال جوابوں کا سامنا کیا، جو بھی کیوریز تھی، جو بھی الزامات تھے، وہ سب باتیں میں نے پوری ڈیٹیل سے ان کے ساتھ کی۔ آپ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے، مجھے جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی آپ لوگ کور کرتے تھے، اور کچھ دوستوں نے تو اندر کی باتیں بھی، حالانکہ وہ ہوئی نہیں تھی، وہ اپنے انداز میں چلا دی، چلے ان کی بھی مہربانی۔ تو ان ساری چیزوں کے بعد 2-3 روز کے اس پروسیجر کے بعد مجھے کہا گیا کہ جی آپ جا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ میری غیر موجودگی میں وہ ڈاکٹر عاصم والے کیس کے FIR میں، جس میں MQM کے بھی لوگ تھے اور سب، اس میں میرا نام ڈال دیا گیا تھا۔ وہ کیس ابھی تک سب جوڈیس ہے، اس پہ میں بات کرنا نہیں چاہتا، اس میں بیل پر ہوں، اور اسی میں جیل گیا تھا۔ اچھا، اب جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو ان کو JIT کی فکر ہو گئی۔ تو چونکہ میں نے کبھی اس پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دی تھی، یہ آفیشیل ڈاکومنٹ تھا، اور مجھے پتا تھا جب میں لندن سے آ سکتا ہوں، لوگ بھاگتے ہیں، آج بھی جہانگیر ترین کہاں ہے، وہ بھاگا ہوا ہے، لوگ بھاگتے ہیں، اور جب میں آیا ہوں اور میں نے سامنے کیا اس چیز کا، تو میرے حساب سے پاکستان میں ایسے شاید 1 یا 2 واقعات ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے میرا کانشیس کلیئر تھا اور میں کلیئر ہوا۔ لیکن یہ صاحب یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اپنے جو ہے نا نمبر سکورنگ میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اپنے امیر المومنین کو یہ بتائیں گے کہ جناب
وہ آپ کے سارے گھوڑے پٹ رہے تھے, ان کو اوندے منہ پھینک رہا تھا قادر, تو میں جا کے دیکھو کتنا بڑا کام کر کے آیا ہوں. تو لہٰذا میں آپ کو بتا دوں کچھ تفصیلات سعید نے بتائیں, کچھ میں بتاتا ہوں. میں اسی حلقے سے منتخب ہوا ہوں جہاں کراچی پورٹ بھی ہے, جہاں پی این ایس سی بھی ہے اور پورا پورٹ ایریا ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے, میری پارٹی نے اور میری عوام نے مجھے کیماڑی سے ایم این اے بنایا. مجھے ہر وہ چیز پتہ ہے اور اس پر اب ہم پوری طرح کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو منسٹری پورٹ اینڈ شپنگ پہ ایک وائٹ پیپر شائع کر کے دیں گے, باقاعدہ دستاویزات کے ساتھ ایک وائٹ پیپر. لیکن چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اب جب بھی یہ موصوف بات کریں تو ان سے آپ یہ سوالات ضرور کیجئے گا. میں آپ کا احسان مند رہوں گا. وہ جو جس طرح اسپیکر صاحب کا رویہ غیر مناسب تھا, میرا مائک بند کرنا, وہ سمجھے مائک بند کر سکتے ہیں, وہ میری آواز بند نہیں کر سکتے. میں ان کو اسمبلی میں بے نقاب کرتا ہوں, کرتا رہوں گا, کیونکہ یہ جھوٹ بول بول کر انہوں نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کر رہے ہیں. آپ اب ذرا ان سے پوچھئے گا کہ جناب علی آپ کہتے تھے سور کا گوشت ہم نہیں کھاتے, یا سور کا گوشت نہیں, پورے سور کی بات ہو رہی ہے. اب آ جاؤ, یہ کے پی ٹی یونینز, مختلف یونینز نے نیب کو خط لکھے ہیں, یہ انہی کے مندرجات ہیں. اور سب سے بڑا واقعہ, یہ بہت بڑا سائنسدان بھی ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ چلا تھا کہ کے پی ٹی میں سے گیس نکلی اور 10 لوگ ہمارے حلقے کے دم گھٹنے سے مر گئے. اس نے پہلا اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہاں شراب کی بٹیاں ہیں, اس کے دھوئیں سے یہ لوگ مر گئے. اب یہ بھی عجیب بات ہے, حالانکہ کیماڑی میں نہیں ہے کوئی شراب کی بٹی. اس نے چھاپے بھی لگوائے. پھر اس سائنسدان نے, آئنسٹائن نے, ایک اور تھیوری پیش کی کمشنر کی میٹنگ میں. کہا کیماڑی کی زمین سے گیس نکلتی ہے, اس لیے یہ لوگ مر گئے. یہ آئنسٹائن ہے. اچھا جی, وہ کون سا علاقہ ہے, کہاں سے گیس نکلی, کیوں نکلی؟ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اس کو یہ رپورٹ جمع کرانی. اور اب یہ میٹر چونکہ لوائقین ہائی کورٹ چلے گئے, سب جوڈیش ہو گیا ہے, لہٰذا یہ سائنسدان اپنی یہ سائنسی رپورٹ وہاں جا کر ضرور جمع کرائیں, کیونکہ لوائقین نے ان پر دعویٰ کر دیا ہے منسٹری پورٹ اینڈ شپنگ پر. ہائی کورٹ میں وہ کیس داخل ہو چکا ہے. ذاتی طور پہ ذرا ان سے یہ آپ پوچھ لیجئے گا کہ آپ آسٹریٹی کا نام لے کر, بچت, کفایت شاری, سادگی, اس کا نام لے کر حکومت میں آئے تو جناب بتائیے سب سے پہلے کہ 24 لاکھ روپے کا آپ نے اپنا الگ سے ایک آفس بنوایا کراچی پورٹ ٹرسٹ میں, جبکہ وہاں بہت سارے کمرے موجود تھے. 20 لاکھ روپے آپ نے اپنے اس گھر پہ رینویشن کرائی جو آج تک آپ کہتے ہیں کہ یہ کرائے کا گھر ہے. آپ مجھے بتائیں کسی کی عقل سلیم میں آتا ہے کہ کرائے کے گھر پہ 20 لاکھ روپے لگوا دیں؟ اور 20 لاکھ روپے کا وہ کانٹریکٹر ابھی بھی بل لے کے جگہ جگہ گھوم رہا ہے, اس کو پیسوں کی پیمنٹ نہیں ہوئی. ان کے گھر کے باہر سیکیورٹی کے نام پہ کنٹینر ہے, وہ کرائے کا ہے, کسی کمپنی کا ہے, کہاں سے آیا اور کیوں نہیں جا رہا, یا انہوں نے خریدا ہے, وہ یہ بھی بتائیں. پاکستان میں یونیفارم آفیسر رکھنا صرف چار عہدوں کو الاؤ ہے: صدر, وزیر اعظم, گورنر, وزیر دفاع. ان موصوف نے نیوی کے حاضر سروس افسر کو اپنا اے ڈی سی رکھا ہوا ہے. میرے خیال میں پاکستان نیوی کو بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے. اس کے علاوہ 20 گارڈ نیوی کے, رینجرز کے, پولیس کے الگ. یہ ہے ان کی کفایت شاری جس پر یہ کل تک ہم پہ تنقید کرتے تھے. آگے چلیں, انہوں نے ایک ایم او ڈی سائن کیا ہے پورٹ قاسم پہ 2 برتھوں کا ایل این جی کی. انہوں نے منسٹری آف ڈیفینس سے اس کی پرمیشن نہیں لی, آج کی تاریخ تک ان کو نہیں ملی ہے. اور سوئی سادرن گیس کی بھی پرمیشن نہیں لی, اور 2 ملین ان سے لے لیے ہیں, ان کے جمع کرا لیے ہیں. یہ بھی ضرور پوچھے گا کہ وداؤٹ پرائر پرمیشن آپ یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اعظم صوفی صاحب کو یہ $25,000 کے پیکج پہ کنسلٹنٹ لگانا چاہتے تھے. اب یہ نہیں, ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ اعظم صوفی, ٹبا صاحب اور ایگزون, ہم پوری چین جانتے ہیں کہ اس کا آخری میں فائدہ مند کون ہوگا. اب اہم سب سے بات جس پر کے پی ٹی چیئرمین اور ان کا جھگڑا ہوا, جو سعید بتانا آپ کو نہیں بتایا انہوں نے. کے پی ٹی اور منسٹر پورٹ اینڈ شپنگ کو ڈیجیٹلائز کرنے کا ایک کانٹریکٹ $70 ملین کا, $70 ملین.
یہ دو پارٹیز اس میں آئیں. ایک پارٹی نے 12 ملین ڈالر آفر کیا اور دوسری نے 70. چیئرمین کے پی ٹی اس حق میں تھے کہ 12 والی کو دے دیا جائے اور وہ 1 سال میں پروجیکٹ کمپلیٹ کر رہی تھی. یہ موصوف اس حق میں تھے کہ 70 ملین والی کو دے دیا جائے اور وہ 10 سال میں مکمل کریں گے. اس کی وجہ سے یہ جھگڑا بنا. اچھا انہوں نے ڈائریکٹ فائنانس خیر اپائنٹ کر لیا طریقہ کار بنا کے, اور آپ دیکھیں کہ اگر دال میں کالا کچھ نہیں یا کالی دال نہیں ہے تو کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابھی یہ پروجیکٹ اپرووڈ ہی نہیں ہوا, لانچ ہی نہیں ہوا, تو جو دبئی سے ایک فرد لائے گئے اس کی جوائننگ ابھی کے پی ٹی میں نہیں ہوئی تھی. اس کی جوائننگ سے 10 دن پہلے کا ان کا لیٹر موجود ہے کہ اس ای آر پی پروجیکٹ کے پی ڈی یہ صاحب ہوں گے, یعنی اس کو خاص پلان کے تحت لایا جا رہا تھا. یہ جھگڑے کی وجہ بنی کے پی ٹی چیئرمین کی. وہ یہ سارے قوائف آپ کو کے پی ٹی سے مل جائیں گے. اچھا یہ موصوف اس سے پہلے بھی اسمبلی کے فلور پہ لگاتار جھوٹ بولتے رہے. انہوں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے بابا بٹ کی جیٹیوں پہ ان پہ کالنگ اٹینشن ڈالا. انہوں نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں, 3 دن پہلے ہم تو پرمیشن ایشو کر چکے. 10 تاریخ کو اس نے بیان دیا, یعنی 3 دن پہلے یہ پرمیشن ایشو کر چکے ہیں. تو 7 تاریخ ہوئی, جب ہمیں وہ لیٹر ملا تو اس پہ 17 تاریخ درج تھی پارلیمنٹ کے ریکارڈ پہ. یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا چلیں جی, 2 سال سے کے پی ٹی میں لیز بند ہے. ویسٹ آف کا 16 نمبر پلاٹ ذرا آپ معلوم کر کے دیکھ لیں کس کو اور کیوں لیز کر کے دیا گیا ہے. 16 نمبر, ویسٹ آف 16 نمبر, مجھے اس کا سب پتا ہے. ذرا آپ پوچھ لیں کس کو اور کیوں دیا گیا ہے. کے پی ٹی ایکٹ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بورڈ کا ممبر وہی بن سکتا ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ پورٹ اینڈ شپنگ سے اس کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو. اس وقت کراچی بورڈ پورٹرسٹ کے سارے ممبر کیا اس اہلیت پر پورے اترتے ہیں؟ یہ سوال بھی ضرور پوچھے گا, ورنہ مجھ سے جواب لے لیجئے گا. نام لے لے کے بتاؤں گا کس کس کا کیا انٹرسٹ ہے اور پورٹ اینڈ شپنگ میں کیا کیا کام کرتا ہے اور کس کا پارٹنر ہے. آگے چلیں جناب. ایک ٹھیکہ پی این ایس سی نے ایک ٹینڈر کر دیا کہ کے پی ٹی کو 2 ٹگ بورڈ کی ضرورت ہے. چیئرمین کے پی ٹی نے اعتراض اٹھایا کہ ٹگ بورڈ کی ضرورت ہمیں ہے تو تم لوگ پی این ایس سی کیوں اس کا ٹینڈر کر رہی ہے. وہ ٹینڈر کینسل ہوا. کے پی ٹی نے ٹینڈر کیا, 2 ٹگ بورڈ خریدے, بورڈ نے اپروو کیے, اوپر بھیجا, ان موصوف نے اس پہ آبجیکشن لگا لیا کیونکہ یہ پی این ایس سی کے ذریعے لینا چاہتے تھے. اور آج تک اسی لیے پی این ایس سی کا کوئی مستقل چیئرمین نہیں لگایا جاتا, عارضی طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے, ہر وقت اس کو ٹک ٹکی پہ رکھا جاتا ہے. اور یہ جو 2 جہاز خریدے ہیں پی این ایس سی نے, جس پر اس شخص نے فلور آف دی ہاؤس پہ مجھ سے وعدہ کیا کہ اس کی انوائس آپ سے شیئر کروں گا. میں نے کہا کہ یہ جو 2 جہاز آپ نے پی این ایس سی کے خریدے ہیں اس پر کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا میں آپ سے انوائس شیئر کروں گا. کئی مہینے ہو گئے, انہوں نے کوئی انوائس شیئر نہیں کی. آگے چلیں. اچھا اب 14 سے 16 نمبر برتیں یہ پرائیویٹائز کی گئی ہیں, کسی کو دی گئی ہیں. ذرا معلومات کر لیں کس کو دی گئی ہیں, کس کا بھائی اس سے مستفید ہوا. کوئی بورڈ کا ممبر ہوا, کسی بورڈ کی کمپنی ہوئی, بورڈ ممبر کے کمپنی کی, بورڈ ممبر کا کوئی کمپنی تھی وہ مستفید ہوئی. یہ ذرا یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, پوری برتیں ہیں 14 سے 17 نمبر تک یہ برتیں پرائیویٹائز کی گئیں. اچھا جی آگے چلیں. اب جو کلین کراچی کا تو سعید نے بتا دیا. یہ وہ لیٹر ہے جس کے ذریعے ہر ایک اینٹیٹی کو کہا گیا ہے کیا کوئی 2.5 کروڑ جمع. اچھا یہ بھی نہیں کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ حصہ لیجئے, یہ حکم نامہ ہے کہ کروڑوں روپے دو, اور اس طرح سب سے لیے گئے ہیں. کراچی کو صاف کرنا ہے, یہ ایس اے پی ٹی کو دیا گیا ہے, ڈیپ سی پورٹ کو. اسی طرح کے آئی سی ٹی, پی آئی سی ٹی, پورٹ قاسم, کے پی ٹی, ان سب سے زبردستی کروڑوں روپے لیے گئے اور اس کا کوئی آڈٹ آج تک نہیں ہوا. کوئی جواب دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی رقم جو تقریباً 1 ارب کو ٹچ کر رہی ہے یہ کہاں گئی, کس کے ذریعے ٹھیکے ہوئے, کون سے رول فالو ہوئے, مشینری کہاں سے آئی, کس کو پیسے دیے گئے. نو آڈٹ. آگے چلیں جناب. اب ایگزیبیشنز بھی ہوئیں
KPT میں, اور KPT نے اس کو فنڈنگ کی. وہ کس NGO نے کرائیں, وہ کیوں ہوئی؟ میں یہاں رک جاتا ہوں. ہماری روایت میں خواتین کا نام لینا نہیں آتا, اور اگر ضد کی گئی, ڈیمانڈ رکھی گئی, تو شاید ہمارے منہ سے بھی نکل جائے, ورنہ میں چاہوں گا کہ نہ ہو تو بہتر ہے, کیونکہ پھر اچھا نہیں لگتا. ان کو ضرور لگتا ہوگا, ہمیں اچھا نہیں لگے گا. اچھا آگے چلیں. انہوں نے 2 بل پیش کیے جس کو میں ابھی تک اسٹینڈنگ کمیٹی میں نے روکا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ کہ کیبنٹ کا لفظ استعمال کیا جائے گا, گورنمنٹ نہیں کیبنٹ ہوگی. انہوں نے, ان صاحب نے پورٹ قاسم اور KPT کے 2 بل موو کیے ہیں کہ گورنمنٹ بھی نہیں, کیبنٹ بھی نہیں, کمپیٹنٹ اتھارٹی اس کو کر سکتی ہے. یہ بل مجھے پاس کر کے دو. اور آپ کو میں ابھی سے پیشگی اطلاع دے رہا ہوں کہ KPT ایکٹ میں ترمیم کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تھرو آرڈیننس, تاکہ ان موصوف کے ہاتھ مزید کھل جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ یہ آپ کو میں پیشگی اطلاع دے رہا ہوں. اب ان ساری چیزوں کا میں نے ایک ایک کر کے جو ذکر کیا ہے آپ سے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ آڈٹ رپورٹ ہے, فورینزک آڈٹ رپورٹ, یہ وائٹ پیپر میں آئے گی, اور اس میں ہوش ربا اربوں روپے کی کرپشن ہے, کھربوں پہ جا رہی ہے, اربوں کو کراس کر رہی ہے. یہ میں آپ کو وائٹ پیپر میں دوں گا. جب نیب اور FIA نے ان کو لیٹر بھجوائے تو یہ دیکھیے موصوف کہاں بیٹھے ہیں اور کس کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ چیئرمین نیب کے پاس بیٹھے ہیں کہ خدا کے واسطے ابھی کیا چیئرمین نیب اپوزیشن کے کسی ممبر سے ملے گا اس طرح؟ ہاں, یہ نیب کے لیٹرز کے بعد یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنی رکوائی ہوئی ہیں ساری. لیکن ہم جی بلیک اینڈ وائٹ, آپ اس کو کتنی بار بھی دیکھیں, یہ آدمی بلیک اینڈ وائٹ میں ہی دیکھے گا آپ کو. یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ اب کیا چیئرمین نیب ہم سے ملے گا, کسی اور سے ملے گا؟ نہیں. اس کے پیچھے سارے نیب کے وہ ہیں, میرے پاس دستاویزات ہیں جو مختلف تحقیقات چل رہی ہیں. لیکن میں نے کہا کہ اتنی لمبی بات ہو جائے گی کہ ہم اس کو وائٹ پیپر کی صورت میں آپ کو دیں گے. تو اربوں خربوں کے اس کھیل میں جہاں پر کوئی چیز بھی حرام و حلال, تو کہتے ہیں جی سور کا گوشت ہم نہیں کھاتے. بھائی ہم گوشت نہیں, سور پورے کی بات کرو. تو اور پھر جب KPT چیئرمین کو انہوں نے ہٹایا, irregularities آف KPT, اصل میں مسئلہ یہ $70 ملین کٹا. تو جب وہ کورٹ گئے اور کورٹ نے کھچائی کی, تو نہ صرف موصوف نے اپنی درخواست واپس لی, اس کو پتا تھا یہ ریورس ہوگی انکوائری. تو اب یہ میری اطلاعات کے مطابق ناک سے لکیر کھینچنے کو تیار ہے کہ میری دوستی کرا دی جائے, لیکن سامنے والا نہیں مان رہا. تو یہ اربوں ڈالر کے چکر تھے جس کے پیچھے یہ ہٹائے اور لگائے جا رہے تھے لوگ, اور کورٹ نے جس کو ایسا فیصلہ دیا کہ تاریخی تھا. اور جہاں پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اپنے موقف کو. اور یاد رکھیے آخری بات کہ KPT از اٹانومس باڈی, کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے, اس میں یہ وزیر بار بار بے جا مداخلت کرتا ہے جو کہ بالکل بھی جائز نہیں, اور اب ایک آرڈیننس کا اجرا کرانے والا ہے. اب اس کی جائٹیاں اس کے کہنے پر تو ہو گئیں پبلک, اس میں نکلا کچھ نہیں. اور میں نے آپ کو سوالات دے دیے ہیں, مہربانی کر کے یہ سارے سوالات یاد رکھیے گا. وائٹ پیپر بھی آپ کو دوں گا اور انشاءاللہ آپ پوچھیے گا بھی اس سے ضرور. اب آپ لوگ جو سوال چاہیں وہ کر سکتے ہیں. سر یہ اب خسرو بختیار کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ وہ جو دوائیں چوری کر گیا وزیر, وہ بھی آج تک وزیر ہے. وہ جو چینی چوری کر گیا اس کے خلاف بھی کوئی مقدمہ نہیں ہوا, BRT کچھ نہیں ہوا, ملم جبا کچھ نہیں ہوا. تو یہ سب کچھ ایک ہی شخص کے ذریعے, یہ ان کی بڑی سائنٹیفک چوری ہے. یہ روزانہ ریاست مدینہ اور ایمانداری کی باتیں کر کر کے اربوں خربوں کے ٹیکے لگاتے ہیں. دوسروں نے کروڑوں کے لگائے ہوں گے, یہ اربوں خربوں کے وہ ٹیکے لگاتے ہیں کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ ہے. اور یہ سمجھتے ہیں ہمیں بھی نہیں آتا سمجھ میں, ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے اور ہمارے پاس موجود بھی ہے. تو ظاہر ہے وہی کر رہا ہے, وہ اپنے ATMs کو ری پے کر رہا ہے.
وہ اپنے اے ٹی ایمز کو ری پے کر رہا ہے. بھائی یہ یو سی کا الیکشن ہار گیا تھا یا نہیں؟ یار جو یو سی کا الیکشن ہار جائے اس کو آپ وفاقی وزیر بنا کے ریاست مدینہ بناؤ گے؟ خدا کو مانو. اور میں نے الزام نہیں لگایا، یہ کے پی ٹی کی یونینز نے خط لکھے ہیں نیب کو، یہ کاغذات میں موجود ہیں. یہ آپ ان سے سوال پوچھیں، میں الزام نہیں لگا رہا، الزامات نہیں ہیں، یہ کے پی ٹی کی یونینز کے خطوط میں سے میں نے نکالے ہیں. اور وہ چیزیں میں نے موقع محل پہ دیکھی. میں نے بتایا نا 16 نمبر پلاٹ کا ہی پوچھ لیں. آپ نے خود ہی 2 سال سے لیز پر پابندی لگائی ہوئی ہے. کیسے لیز ہوا وہ، اور وہ کس کا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے، اور وہ کتنے کا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. برتھیں کہاں گئی آپ کی؟ ٹگ بورڈز کا کیا ہوا؟ آپ کے جہاز خریدے گئے، یہاں تو جہاز کے جہاز غرق ہو رہے بھائی. باتیں کرتے ہیں جھوٹے کاغذ لہرا کے. آپ نے غور نہیں کیا. میں نے ذکر بھی اس میں کر گیا ان کا. میں نے کہا کے پی ٹی ایکٹ صاف کہتا ہے کہ وہ کوئی شخص بورڈ کا ممبر نہیں بن سکتا جس کا بل واسطہ یا بلا واسطہ کراچی پورٹنگ شپنگ سے انٹرسٹ آف پیسوں کا انٹرسٹ ہو، کاروبار کا انٹرسٹ ہو. یہ 14 سے 17 نمبر کی برتھوں کے پیچھے جائیں تو بھی مل جائیں گے آپ کو. علامہ، مولوی سارے، ان سب چیزوں میں آپ کو مل جائیں گے. یہ 16 نمبر کے پیچھے بھی آپ جائیں تو عالم دین اور مولانا، علامہ، مولوی سب مل جائیں گے آپ کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی اور عبد القادر پٹیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.